بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ القریش مکمل تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ انشاءاللہ۔ یہ سورت مکی ہے، اس کے اندر 4 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ آج کے سبق سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس لیے کہ ویڈیو کی ریچ بڑھے اور یہ سبق اور لوگوں تک بھی پہنچے اور لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف، یہاں پر ایلافی یا مدہ ہے، یہاں پر مد اصلی ہوگی، یہاں پر ای کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اس کے بعد لام ہے، لام کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اس مد کو بھی مد اصلی کہتے ہیں، اس کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لإیلافی، لإیلافی، لإیلاف قریش، قریش، قاف کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ اور یہاں پر جو مد ہو رہی ہے یہ مد عارض لین ہو رہی ہے۔ ایک مد عارض وقفی ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، ایک حروف لین ہوتی ہے جہاں پر حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، اس وقت جب ان سے پہلے زبر ہو۔ یہاں پر حروف لین میں سے یا ای ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر فتحہ ہے، اور یہ سکون عارضی ہے۔ اگر ہم یہاں پر رکیں گے تو سکون ہوگا، اگر اس کو آگے ملا کے پڑھیں گے لإیلاف قریش ایلافہم، اس وقت سکون نہیں ہوگا، اس لیے یہ مد عارض لین ہے، اور اس کی مقدار 1 الف، 2 الف اور 3 الف ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جائے۔ لإیلاف قریش، آپ نے میرے بات پڑھنا ہے، لإیلاف قریش، لإیلاف قریش۔ اگلی آیت، ایلافہم، ایلافہم، حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ایلافہم، ایلافہم، رحلۃ الشتاء، را کو باریک پڑھیں گے، رحلۃ الشتاء، شتاء کے اوپر مد متصل ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ مد متصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو۔ یہاں پر الشتاء میں الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ رحلۃ الشتاء والصیف، والصیف، یہاں پر بھی مد عارض لین ہے۔ ابھی آپ نے یہ پوری آیت میرے بات پڑھنی ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ آگے چلیے، آیت نمبر 3، فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا، رب، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، رب، رب، فَلْيَعْبُدُوا رب، فَلْيَعْبُدُوا رب هَذَا الْبَيْتِ، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہا کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں۔ هَذَا الْبَيْتِ، بیت کے اوپر مد عارض لین ہو رہی ہے، رب هَذَا الْبَيْتِ۔ ابھی مکمل آیت میرے بات پڑھنی ہے آپ نے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔
آگے چلیے آخری آیت الذی کے اوپر مد ہو رہی ہے اور یہ مد منفصل ہے. الذی اطعمہم طا کے اوپر قلقلہ ہوگا، آواز کو ہلائیں گے. اطعمہم میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، میم کو میم سے ملا دیتے ہیں. اطعمہم الذی اطعمہم من جوع. من کے اوپر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کرتے ہیں، آواز کو ناک میں لے کر نہیں جاتے. اس کی مثال بھی آگے آ رہی ہے. الذی اطعمہم من یہاں پر آواز ناک میں جائے گی، اخفا ہوگا. من جوع کے اوپر مد عارض وقفی ہو رہی ہے. اگر ہم یہاں پہ رکیں گے تو مد عارض وقفی ہوگی، اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر مد اصلی ہوگی جو کے اوپر. آپ نے میرے بات پڑھنا ہے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وآمنہم یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، میم کو میم کے ساتھ ملا دیں گے. وآمنہم من خوف نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کریں گے. من خوف غلط، من خوف. میرے بات پڑھیے. وآمنہم من خوف کے اوپر مد عارض لین ہو رہا ہے، یہاں پر حروف لین واو کے بعد عارضی سکون ہے. ابھی آپ نے پوری آیت میرے بات پڑھنی ہے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس کی مشق کیجئے. اگر آپ کو ان اسباق سے فائدہ ہو رہا ہے تو ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.